اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا شمار اس قوم میں ہوتا ہے جس میں سے سب سے زائد انبیاء مبعوث ہوئے ہیں۔ تاہم مختلف حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی قوم کے افراد نے سب سے زیادہ احکامات خداوندی کی نافرمانی بھی کی ہے، جس کی وجہ سے یہ ملعون ہوئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہی بنی اسرائیل نے احکامات خداوندی کی کھلم کھلا خلاف ورزی شروع کر دی تھی۔ احکامات خداوندی میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے روز شکار نہ کرے اور نہ کوئی خرید و فروخت کرے۔ جب اس قوم نے تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی شروع کر دی تو بطور آزمائش مچھلیاں احکامات خداوندی کے تحت ہفتے کے دن دریا کے کنارے پر پھرتی تھیں، جبکہ دیگر دنوں میں دریا کی گہرائی میں چلی جاتی تھیں اور ان کے ہاتھ نہ آتی۔ آخر یہودیوں کو ان کو دیکھ کر لالچ آ گیا اور انہوں نے دریا کے کنارے نہر کھود کر اپنے جال ڈال دیے، اور وہ ہر ہفتے کو اپنا یہ معمول بنا لیتے، جبکہ دوسرے روز اس جال سے مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت کے احکامات کے باوجود یہودیوں کی طرف سے خلاف ورزی جاری رہی، جس پر یہ تین فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک تو وہ تھے جو کہ نافرمانی کرتے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو اس سے باز آ گئے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور انہوں نے منع کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ بہتر تھے جو برابر منع کرتے تھے، اور منع کرنے والے نے شکار کرنے والوں سے ملنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ نافرمانوں کا سخت ہو کر کہنا تھا کہ تم ہم کو ڈراتے ہو، ہم ہر طور سے طاقتور ہیں، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک دن لوگوں نے دوسروں کی آواز سنی تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے قرابت داروں کے پاؤں پر سر رکھتے اور رونے لگتے، اور بحکم خداوندی ان کے چہروں اور بدن کو مسح کیا گیا۔ ان لوگوں کی شکلیں مسح ہونے کے بعد بندروں جیسی ہو گئی، تاہم ہم لوگ کیونکہ امت محمدیہ میں سے ہیں، اس لیے ہماری قوم کے گناہوں کے باوجود چہرے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی بدولت مسح نہیں ہوں گے، لیکن گناہوں سے متعلق ہم سے آخرت میں حساب ضرور لیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے حساب میں آسانی فرمائے، آمین۔